دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر کوئی تاریخ کا سب سے بڑا المی ہے نا یا سب سے بڑی غلطی ہے تو وہ ہے پاکستان اور انڈیا کا ایٹمی طاقت بن جانا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ذرا بات غور سے سنیں۔ کل انڈیا کی آرمی چیف نے یہ دھمکی لگائی کہ ہم جناب پاکستان کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گے، اور بھارت کی عوام نے پیچھے نعرہ لگایا بھارت کی جے ہو۔ اس کے بعد پاکستان کی آرمی چیف نے کہا کہ اگر آپ ہم کو صفائی ہستی سے مٹائیں گے تو ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، ہم آپ کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور پاکستان کی عوام نے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد پرندہ باد۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے نوجوان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے لوگ بھوک اور افلاس میں جو ہے نا وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے نوجوان جاہل ہیں۔ دونوں ملکوں کی اشرافیہ ان کو لوٹ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے نوجوان پوری دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں، ٹھیڈے اور ٹھٹے کھا رہے ہیں۔ ان کے پاس کام نہیں ہے۔ آپ گلف میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ مڈل کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، آپ کو نوجوان کہاں کے ملیں گے؟ انڈین اور پاکستانی۔ وہاں جا کے کام کر رہے ہیں اور ان کے حکمران ان کو لوٹ رہے ہیں، اور یہ بیچارے ان پڑھ جہل ان کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ایٹمی طاقت بننے سے پہلے بہت ضروری تھا کہ آپ جاہل نہ ہوتے۔ اگر آپ کے اوپر آپ کی اشرافیہ کو بندے کے پتر بیٹھے ہوتے نا، کوئی آپ کا درد رکھنے والے ہوتے، تو وہ ایٹم بم بنانے سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ پڑھا لکھا بناتے، آپ کے لیے سکول کالجز اور یونیورسٹیاں بناتے، آپ کو روزگار دیتے، آپ کو سائنسدان بناتے، فلاسفر مفکر اور دانشور بناتے۔ آپ چلے جائیں ذرا ان امریکن کنٹریز کی طرف یا ان کنٹریز کی طرف جو کہ ڈیولپ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو بنایا ہے، انہوں نے اپنے ملک میں وہ یونیورسٹیز بنائی ہیں جہاں آپ جیسے لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں، جہاں ہم جیسے لوگوں کو آپ کے ملک کے نوجوانوں کو جانے کے لیے داخلے نہیں ملتے، کیونکہ جو وہاں سے پڑھ کے نکلے گا وہ دانشور بنے گا، وہ مفکر بنے گا، وہ سائنسدان بنے گا، وہ کوئی اے آئی کی ٹیکنالوجی میں انقلاب بپا کر دے گا۔ لیکن آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ مذہبی جہالت، سیاسی جہالت۔ آپ کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں، تعلیم، صحت اور سیکیورٹی نہیں ہے۔ آپ ان دونوں ملکوں کے لوگوں کی زندگی اٹھا کے ویسٹ کے جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ کمپیریزن کر لیں، ان کے کتوں کی زندگی ان سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، چاہے آپ کو بری لگے، لیکن ان کی اشرافیہ صرف ان کو جذباتی باتیں سنا کے ان کو لوٹ رہی ہے، ان کو کھا رہی ہے، اور یہ جہل انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کے سیاسی ملا ان کو لوٹ رہے ہیں، ان کے مذہبی ملا ان کو لوٹ رہے ہیں، ان کے پنڈت ان کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی ہنومان بن کے لوٹ رہا ہے، کوئی پیر بن کے لوٹ رہا ہے، کوئی ولی بن کے لوٹ رہا ہے، لیکن سب کے سب رنگ باز۔ لیکن یہ بیچارے اپنے آپ کو لٹوا رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ نعرے مار رہے ہیں۔ یقین کرے جہل کا طاقتور بن جانا اتنا بڑا المی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی المیہ ہے ہی نہیں ہے، اور جہل کو یہ بتایا جانا کہ ہم لڑ کے دنیا کو فنا کر دیں گے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس کے اوپر صرف فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟